اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پاکستان کے ایمبیسڈر مدثر لنگا صاحب اور پنجاب کے چیئرمین جناب شہادت علی سپرا صاحب اور پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور پنجاب کے صدر اور پنجاب کی تمام قیادت کو اور پاکستان کی تمام قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے چین کے مسئلے والی جو کانفرنس تھی ٹائم فار چینج، اس کو کامیاب کرانے میں دن رات ایک کر دیا۔ پاکستان کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایشو بہت پاپولر ایشو نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ چین میں ایک ایسا صوبہ بھی ہے جس صوبے میں مسلمانوں کو 10 لاکھ کی تعداد میں جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ چین میں مسلمان جو دیگر مسلمان ہیں یا جن کو اغیور مسلمان کہا جاتا ہے، وہ نام محمد نام نہیں رکھ سکتے، احمد اور یا اسلامک نام نہیں رکھ سکتے۔ ان کی بچیوں کو اجتماعی ریپ کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کی نسل بندی کی جاتی تھی کہ وہ عورتیں آج ہو بھی رہی ہیں کہ عورتیں بچے پیدا نہ کریں۔ مسلمانوں کو جبری طور پر مذہب تبدیل کیا جا رہا تھا، انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم لینے سے منع کیا جاتا تھا۔ کئی مسجدوں کو مسمار کر کے یا تو کاروبار میں یا کسی اور طرح کی چیزوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور بدقسمتی یہ تھی کیونکہ چائنا دنیا کی ایک فائنینشیل سپر پاور ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے دنیا بھر میں کسی جگہ بھی ان کی آواز کوئی ادارہ یا آرگنائزیشن یا حکومتیں نہیں اٹھاتی۔ کہیں سے ہلکی پھلکی کبھی آواز آتی تھی امریکہ اور یو ایس اے کی یا یونائٹڈ نیشن کی پلیٹ فارم سے، لیکن اسلامک ممالک اور پاکستان کی حکومت چین کے فائنینشلی ڈیپینڈ کرتی ہے موسٹلی ممالک، تو وہ اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ ہماری جو کانفرنس تھی اس کانفرنس کے بارے میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے میڈیا نے ہمیں کوئی اتنا پوزیٹیو رزلٹ نہیں دیا، اس خبر کو چلانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ بڑے سٹرونگ ہیں، اس لیے اگر مسلمان مرتے ہیں یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموشی اختیار رکھیں۔ لیکن شکریہ ہے پاکستان کی پوری ٹیم کا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا، دنیا بھر سے 57 ممالک میں جو ہمارے 20,000 سے زیادہ عہدے دار ہیں اور ممبر ہیں، ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے بغیر کسی ڈر اور خوف کے دنیا بھر سے بہترین مقرر اور سپیکر کو اکٹھا کر کے ایک ایسی کانفرنس ٹائم فار چینج 1 اپریل کو 7 دن کے اندر پوری دنیا کے سامنے پیش کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ اور کانفرنس کی کامیابی اتنی کامیاب کانفرنس تھی کہ اس سے ہر پہلو اور ہر اینگل سے دنیا کے 40 ممالک کے نمائندگان، جس میں برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر، برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر، دنیا کے مختلف پارلیمنٹس اور دنیا کے مختلف امبیسیڈرز اور آرگنائزیشن اور آبزرور اور انڈیپینڈنٹ لوکل کونسلر اور لوگوں نے شرکت کی۔ اور انہوں نے ہمیں جو فیڈ بیک دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں واقع ہی آج تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چین پر ایسے مسائل ہیں۔ ہمارا یہاں پہ ایک بات اور بھی کہہ دیں کہ ہم یہاں پر نہ تو کسی ملک کے خلاف ہیں، نہ کسی مذہب کے خلاف ہیں، نہ کسی آرگنائزیشن کے خلاف ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کی ذات نے آزاد پیدا کیا، جس شخص کو اللہ کی ذات نے پورے اختیارات کے ساتھ پیدا کیا، اس پہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب اپنی جو ہے طاقت کے بل بوتے پر اس کی زبان بندی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین اور ہمارے پیغمبر کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کو ان کی آزادی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں تعلیم دی ہے اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آپ تمام لوگوں کو اور اپنے دوستوں کا بھی، ہماری آرگنائزیشن کا، کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تربیت دیں، چاہے وہ ظلم کسی گلی میں پانی کی ٹوٹی ضائع کر رہی ہے، چاہے وہ امریکہ یا کوئی اور بڑا ملک کسی کمزور ملک پہ
جنگ مسلط کر رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہاں ہماری تنظیم کا ایک اور بھی پوری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نان فنڈنگ آرگنائزیشن ہیں، ہم سیلف فنڈ ہیں، ہمیں کسی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملتا، ہمیں کسی طرف سے کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہمیں کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا۔ اگر ہماری تنظیم نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہیں، دنیا جہاں کی کوئی طاقت بھی ہمیں اس سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ ٹائم فار چینج کانفرنس کا جو سلوگن ہے، یہ آئندہ 2 سال کے لیے 2023 تک ہم پوری دنیا میں 10 کانفرنسز کا انعقاد کریں گے، جس میں چین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، یمن کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے، اور اس سے ہٹ کے دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوگی، ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم مل جل کر ان ظالموں کا ہاتھ روکیں گے۔ میں آخری بات بتا دوں کہ روز قیامت والے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کامیاب ہوئے تھے یا ناکام ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان کی صرف کوشش چاہیے، اور ہمارے اختیار میں کوشش ہے، ہمارے اختیار میں کامیابی کو حاصل کر لینا یا ناکامی سے ہم کنار ہو جانا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور انسان ہیں، اور ہمارا یہ جو ہے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کریں۔ ہم کوئی حکومت نہیں ہے، ہم کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس اپنی آواز کو اٹھانے کی ہمت ہے۔ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، دنیا بھر میں ماضی میں ہم نے برما کے لیے برطانیہ میں کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں 40,000 لوگوں نے برما میں مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی طرح برسٹل میں 2 دفعہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تاریخ، برسٹل کی تاریخ اور برسٹل کے صوبے کی تاریخ کا، ساؤتھ ویلز کی تاریخ کا سب سے بڑی احتجاجی ریلی نکالی، جس میں 6 سے 15,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اور اسی طرح تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ BBC برسٹل کے دفتر کے اوپر قبضہ رکھا تقریباً 2 مہینے، کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی صحیح ترجمانی کرے۔ ہماری آرگنائزیشن نے اسی طرح ترکی میں جا کر 1.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایمیگرینٹس جو اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہے تھے، ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر انسانی حقوق کے ساتھ مل کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کروائی، اور اس کے لیے میں ذاتی طور پر 17 سال بعد پاکستان آیا، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج اور پاکستان کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ اور اسی طرح ہم نے سعودی عربیہ کی جیلوں میں مسلمانوں کے لیے بھی آواز، قیدیوں کے لیے آواز بلند کی۔ ہم بغیر رنگ، بغیر نسل کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ برسٹل میں جب برطانیہ کے سیاسی پناہ گزینوں کے لیے بات ہوتی ہے تو ہم جلسہ اور جلوس لے کے سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہر ناحق چیز کے خلاف کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے پوری دنیا کو، جو لوگ اس سوشل میڈیا پر یا ہمیں لائیو سن رہے ہیں، ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہماری دعوت حق میں، ہمارے اس جہاد میں مظلوموں کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہماری آرگنائزیشن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے میں اگر آپ محنت کریں گے تو آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ اس کے علاوہ نہ آپ کی ہماری کوئی فیس ہے، نہ ہماری کوئی ہم چندہ مانگتے ہیں، نہ ہم کوئی تنخواہ دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری یوتھ جو بھٹک رہی ہے لیفٹ اور رائٹ، کبھی سیاسی لوگ، سیاستدان ان کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ یونین سے اٹھاؤں۔ میں نے بھی زندگی کے 30-32 سال اسٹوڈنٹس یونین میں گزارے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، آئیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور موجودہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن ریاست مدینہ کی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ کردار تھا اور کردار سازی تھی۔ پہلے نبی کائنات نے اپنا کردار لوگوں کو دکھایا، پھر اپنے کردار جیسے لوگ پیدا کیے جن کی کردار سازی کی گئی۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، #IHRM کو فالو کریں، ہماری آرگنائزیشن کو جوائن کریں،
اگر آپ کشمیر، فلسطین، برما، سیریا، یمن اور ان ایسے تمام مسلم ممالک کے لیے بے خوف و خطر حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو #TFC21 اور پاکستان میں ہماری مرکزی قیادت، ہمارے ایمبیسڈر رانا مدثر خان لنگا صاحب، ہمارے چیئرمین پاکستان کے رانا غلام نبی صاحب، ہمارے پنجاب کے جو صدر ہیں اور پنجاب کی صوبہ سندھ کے صدر ہیں، صوبہ بلوچستان کے، ہم تمام پاکستان کے ضلعوں میں اور صوبوں میں کام کر رہے ہیں. ہماری وومن ونگ کو جوائن کریں، ہماری یوتھ ونگ کو جوائن کریں اور ہماری اسٹوڈنٹ ونگ کو جوائن کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے رستے کی طرف ضرور لے کے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ